مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، پروردگار عالم کا اس خاندان پہ کرم ہے اور آج خوش نصیب ہیں آپ سید عطا اللہ شاہ صاحب سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کے مزار مبارک پہ آمین کہو کہ ان کے بارے میں آپ حضرات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. آج وہ لوگ کہاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے لیے 10 سال تک جیل کاٹے اور اس کے لیے جیل جا سکتے ہیں، ہم دکان مکان کے لیے جا سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے پر جا سکتے ہیں، قتل و قتال کر کے جا سکتے ہیں، بھائی کا سر کاٹ کے ہم جیل میں جا سکتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کی تاج کی حفاظت کرتے ہوئے کون جائے؟ ان حضرات کے رگ و ریشوں میں خون کے قطرے قطرے میں دین قیم اور اس کے تمام مسائل اس طرح جم گئے تھے، رس بس گئے تھے کہ فرنگی جیسی طاقت نکال نہ سکی. آج آپ کو پتہ نہیں کہ بخاری مرحوم کون تھا؟ جاؤ انگریزوں کی اکیڈمی میں جو اس وقت کی دستاویز کو جا کے دیکھو، پوچھو، معلومات کرو کہ بخاری کون تھا. جس نے فاقہ مستی میں بر صغیر کو اللہ کے
نبوت کے مسئلے کا پرچار کیا، ورنہ ہمارے لوگوں کی ذہنیت تو اس وقت بھی بے شمار تھی اور اب بھی یہ ہے کہ ہر مسئلے کو لوگ کہتے ہیں جن کا آپس کا جھگڑا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کا مسئلہ ہے، اس کو بھی کہتے ہیں آپس کا جھگڑا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس کو بھی دکاندار، کاروباری، ذمہ دار، جاگیردار، سرکاری ملازم یہ کہتا ہے کہ ان کا آپس کا جھگڑا ہے۔ بڑی بات کہی ذوق نے، کہتا کر تو حال یہ بن گیا گزر دنیا میں مشکل ہے کہ خود دنیا ہے مشکل میں، گزر دنیا میں مشکل ہے کہ خود دنیا ہے مشکل میں، نہ قابو موت پر اپنا نہ حسرت زیست کی دل میں ہے، نہ موت اپنے قابو کی ہے کہ اسے بلا لو اور نہ جینے کے دن ہے۔ آج سید عطا اللہ صاحب بخاری حیات ہوتا پھر میں دیکھتا کہ قرآن کریم پہ بیٹھ کر گند کون کرتا ہے۔ بخاری اگر حیات ہوتا پھر ہم پوچھ لیتے کہ کون ہے وہ لوگ جو قرآن کریم کی سرے بدار توہین کرتے ہیں۔ انہی لوگوں سے دین کی عظمت تھی، انہی لوگوں سے دین متین کی حفاظت تھی، اور یہ آج بھی تھوڑا بہت جو کچھ ہو رہا ہے انہی حضرات کے قدموں کی برکت سے ہو رہا ہے، ان کی محنت کا نتیجہ۔ انہوں نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی گرمی کی پرواہ کی، بس جو دھن اللہ نے لگا دی اسی میں لگے رہے۔ اور قرآن کریم نے ایسی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اولئک حزب اللہ، میرے دین متین کے سارے خدمت میری جماعت ہے، میری پارٹی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت برقرار رکھنے والے لوگ، دین متین کو سنبھالنے والے لوگ، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین و ایمان کو، اسلام کو رکھنے والے لوگ، رگو ریشوں میں بسا لینے والے لوگ، تمام کے تمام اس طرح کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہے، مدینہ طیبہ کی طرف مسلمانوں پہ 6 لاکھ کافروں نے حملہ کر دیا، 6 لاکھ کافر آ گئے۔ مدینہ طیبہ میں مشورہ ہو رہا ہے کس طرح مقابلہ کیا جائے، کس طرح دفاع کیا جائے، شکل اختیار کی جائے، کتنی فوج روانہ کی جائے، کتنا لشکر بھیجا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے فرمانے لگے پریشانی کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، 6 لاکھ آدمی آئے ہیں، 6 آدمی مقابلے کے لیے کافی ہے۔ 6 لاکھ کا مقابلہ 6 آدمی کافی ہے۔ اور نہیں کہ دوسروں کے لیے کہا ہو، فرمانے لگے ایک میں جاؤں گا، 5 آدمی اور بھیج دو۔ کسی نے کہا کھولے ہیں، فرمانے لگے فضول خرچی جائز نہیں۔ آج ہمارے رنگ روپ پر، ہماری آسائش پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ ذرا سال میں اپنی آمدنی کا کبھی بیٹھ کر حساب کرو، کتنا رنگ روپ پہ لگا، کتنا زیبائش پہ خرچ ہوا، کتنا اپنے عیش و آرام پہ خرچ ہوا، اور کتنا ہم نے اللہ کے دین اور اللہ کی توحید اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ہم نے کتنا خرچ کیا۔ یہ تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، ہر آدمی 6 مہینے میں، سال میں، ہر مہینے میں حساب تو کر کے دیکھو کہ ہماری جس قدر آمدنی ہے کتنی دین پہ خرچ ہوئی اور کتنی دنیا پہ خرچ ہوئی۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب بال بچوں پہ خرچ کرنا بھی تو دین ہے، بال بچوں پہ خرچ کرنا بھی تو دین ہے، تسلیم کرتا ہوں، مگر آپ نے سارا پیسہ بال بچوں پہ خرچ کر دیا ہے، یہ قرآن کریم پہ خرچ کرنے کے لیے اندرا آئے گی؟ مرنے کے بعد تو اس کا ثواب چاہیے،
قبر میں بخشوانے کے لیے تو قرآن کریم چاہیے تمہیں، پل صراط سے گزارنے کے لیے تو قرآن کریم چاہیے تمہیں، میدان حشر کی بربادیوں سے بچانے کے لیے قرآن کریم چاہیے تمہیں، اور خرچ کوئی اور کرے گا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی تمام ذرائع آمد، تمام ترسلت اور تمام قوتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور ختم نبوت کی حفاظت میں خرچ کر دی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی 10-12 سال جیل کے بنتے ہیں، اور اتنا بہادر جوان، ہائی کورٹ کی عدالت ہے، الزام ہے، لوگ منتظر ہیں کہ آپ دیکھیں گے شادی کیا بیان دیں گے، آج بخاری کیا کہے گا۔ افسر سوال کرتا ہے کہ آپ نے مرزائیوں کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا کافر کہتا تھا، کافر کہتا ہوں، اور جب تک میرا ایک ہاتھ بھی آ رہا ہے میں کافر کہتا رہوں گا۔ یاد کر لیا تھا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنے کے لیے تیار نہیں وہ زندگی کے لطف کو کیا جانے، انہیں زندگی کی بہار کیسے ہوا کرتی ہے۔ بخاری نے ایسے لوگ پیدا کیے، علامہ قاضی احسانہ بن شجابادی سب قید رحمت اللہ علیہ، جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ ان کی شکل سے واقف ہے۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمت اللہ علیہ، یہ تمام کا تمام قافلہ شاہ جی کی کمائی تھی۔ سن 56 اور 57 میں 4 مرتبہ دارالعلوم دیوبند گیا، حضرت مدنی سب قید رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں۔ بخاری کیا تھا؟ علماء کی پگڑی تھی، علماء کی دستار تھی، علماء کی عزت تھی، علماء کی آبرو تھی۔ جب بھی کسی دین پہ حرف اٹھا ہم سے پہلے میدان میں بخاری آیا۔ کلکتے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ رانچی جیل میں قید تھے کہ بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا، مولانا آزاد کی گھر والی کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ اٹھایا لوگوں نے، کچھ بدبخت لوگ اگل ہوئے لوگوں نے جنازے پہ لکھ برسائے۔ یہ شاہ جی سچ فرما رہے تھے، یہ جو سیاست کا چکر جب آتا ہے تو مذہب بیچارے کا تو ٹھکانہ ہی نہیں رہتا۔ لکھ برسائے لوگوں نے کہ مولانا آزاد کی بیگم کا جنازہ ہے، اور مرنے سے پہلے بیگم آزاد نے تار دیا مولانا آزاد کو کہ میرا وقت ہے، بہتر ہے مجھ سے آ کے مل جاؤ۔ تو مولانا آزاد نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تیرا آخری وقت پہنچا دیا تو استغفار کرتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، درود پاک پڑھتی ہوئی جان سے دوسرے جان میں منتقل ہو جا، مگر میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ مولانا سید حسین احمد شاہ مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے خبر دی مدنی آ جا، اماں کا منہ دیکھ لے، اماں کا جنازہ پڑھا دے، اماں کے جنازے کو کندھا دے دے، قبر کو مٹی ڈال دے، کچھ اللہ اللہ کر دے۔ دوسری دفعہ بیٹی کا انتقال ہوا، مولانا مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 6 جنازے جا اٹھے۔ حضرت
مدنی رحمت اللہ علیہ نے جواب دے دیا، پروردگار عالم میری ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، میری بیٹی کو اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے، میری بھابھی کو اللہ پاک جنت میں پہنچائے، میری بھتیجی کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور چھ جنازے گھر گئے، پتا بھی ہے ماں کی آخری مرتبہ شکل دیکھنی چاہیے تھی، اماں کا دیدار کرنا چاہیے تھا، اماں کا جنازہ پڑھانا چاہیے تھا۔ فرمایا اماں کا جنازہ پڑھنے کے لیے، چہرہ دیکھنے کے لیے انگریز جیسے ظالم کافر کے سامنے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ نعرہ تکبیر، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری۔ یہ ایک گروہ تھا، کسی اور سے بھی پیچھے قدم کبھی ہٹائی نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عطا اللہ شاہ بخاری نے شیخ الہند میں مالٹے کی جیل میں جو چٹکی چلائی تھی، بخاری نے اس کا آٹا کھایا تھا۔ سامراجیت اور انگریز لانتی کو یہاں سے نکال بخاری کا سب سے پہلا ہاتھ ہے، ورنہ یہ نکالتے۔ آج بھی اگر بازار میں چلتی ہوئی میم نظر آئے تو سارے کے سارے یوں جھک جاتے ہیں جیسے ماں جا رہی ہو۔ سفید چمڑے پہ مرنے والوں، رلی ملی سرخی پہ ایمان اور دین اور دنیا اور ملک کو قربان کرنے والوں، تم کب میدان میں آئے تھے؟ خلافت کی تحریک دیکھو، ریشمی رومال کی تحریک پڑھ کر کے دیکھو، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ظالموں اور سامراجیوں اور کافروں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دلی سے لے کر آگرے تک، دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر مراد آباد تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، چاروں طرف کے علاقے میں کسی درخت کا کوئی خالی نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی گاہ نہ لگتی ہو۔ اطراف میں حدیث پاک پڑھنے والوں کے تمام طالب علم ختم ہو گئے، محتمم ختم ہو گئے، ناظم ختم ہو گئے، منتظم ختم ہو گئے۔ بمرکی تلکنے کہنے لگا ارے میں بھی حدیث پڑھنے والوں کی روٹیاں پکایا کرتا تھا، جنت میں جاؤ میں پیچھے رہ جاؤں۔ علماء کے ساتھ لگ کر تک کے دار سے چڑھ گیا۔ یہی سے وہ لوگ فرمایا بڑی مدت میں ساتھی، بڑی مدت میں ساتھی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت میں ساتھی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، اور بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ یہی سے وہ لوگ یوں نظر ڈالی تو سب کو اپنا بنا لیا۔ آج مرزا ادم بناتا ہے، آج قادیانی اپنے آپ کو نامعلوم کیا سمجھتا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے ان کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ شادی کی گرج نے، شادی کی للکار نے، بخاری کے قرآن نے اتنا ان کو مجبور کر دیا تھا، چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ تمہارا کیا ہے؟ تم تو بھی کہہ دو گے اس کافر کو کافر کہنا ٹھیک نہیں، نہ معلوم کس وقت کلمہ پڑھ لے، تو بھی رات دن پڑھتا پھرتا ہے۔ بڑے بڑے حاجی، نمازی، پرہیزگار، متقی، دیکھو نا کافر کو کافر نہیں چاہیے، نہ جانے کس وقت کلمہ پڑھ لے۔ چور کو چور نہیں کہنا چاہیے، خدا جانے کس وقت حج پہ چلا جائے۔ قاتل کو قاتل نہ کہو، نہ جانے کس وقت مسلح پہ آگے کھڑا ہو جائے گا۔ بڑے نیک بڑے پھرتے ہیں، دین کے بارے میں نیک ہے، دنیا کے بارے میں نیک نہیں۔ دکان کے پھٹے کا مقدمہ ہو جائے نا، پھر کبھی نہیں کہتا کہ چلو میاں جانے دو، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے پھٹے پہ، اگر کوئی بیٹھ گیا تو کیا ہوا؟ کہتا سپریم کورٹ تک نہیں چھوڑوں گا۔ تیرے دماغ میں دکان، مکان، کوٹھی، بنگلہ یہی بسا ہوا ہے،
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور ختم نبوت کی قدر پوچھنی ہو تو جاؤ بخاری کے قدموں. اخلاق و کردار میں نرالے. شاہ صاحب مرحوم کے ساتھ تھا میں. ملتان کے علاقے میں دور ہٹ کر ایک جگہ ہے بھاول پور گھلواں. بڑا مجمع تھا شاہ صاحب کو ملنے کے لیے. لاکھوں نہیں تو خدا جانے کتنے ہزاروں کی تعداد تھی. سواری نہیں تھی. 50 میل سے لوگ پیدل آیا کرتے تھے. تم کو جلسہ سننے جاؤ تو پہلے پوچھتے ہو رات کو گاڑی واڑی مل جاتی ہے وہاں سے. 50 میل پیدل آیا کرتے تھے. میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس کھڑا تھا. مجمع بڑا زبردست تھا. ازدحام تھا. لوگ مسافہ کر رہے تھے, مل رہے تھے. ایک آدمی جس بیچارے کے پیر نہیں سے ٹانگ کی تھی, کبھی اس طرف جاتا ہے, کبھی اس طرف جاتا ہے, کبھی اس طرف جاتا ہے شاہ صاحب سے ملنے کے لیے. شاہ صاحب کی نظر پڑ گئی. تمام مجمع کو فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. سب کو پیچھے ہٹا دیا. اس کے لیے راستہ بنایا. جیسے وہ ہاتھوں کے بل چل کے آ رہا تھا, خدا کی قسم کم سے کم 20 گز عطا اللہ شاہ خود ہاتھوں کے بل چل کے بیٹھ کے چلا. اس سے معاملہ کیا گپھی پالی. ہزاروں آدمی دیکھ رہا تھا کہ یہ مرد درویش, یہ عطا اللہ شاہ بخاری بر صغیر میں جس کا توتی بولتا ہے, ایک آدمی لنگڑا مسکین غریب کو ملنے کے لیے اسی طرح سے ہاتھوں کے بل چل کے گیا. جلال پور پیر والا میں ہم شاہ جی کے پاس بیٹھے تھے تو ایک آدمی روٹی لے کے آیا اور اپنی ملتانی زبان میں کہنے لگا شاہ صاحب یہ توڑی روٹی ہے تو سا کھاؤ تو انہاں گئی ہم بھی آنگی پئی ہے. شاہ صاحب نے میرے سامنے رکھ دی. فرمانے لگا شاہ صاحب یہ تو توڑی ہے انہاں بھی پیچھے آنگی پئی ہے. فرمانے لگے میرے لیے زہر پکا کے لایا اور ان تو میں کھا لوں گا. اور فرمایا جب تک ایک ایک مبلغ ایک ایک کارکن نہیں فارغ ہو جائے گا اس وقت تک بخاری کو ہاتھ لے کے ایک لقمہ بھی کھائے. آج کون سا لیڈر ہے, آج کون سا امیر ہے, آج کون سا صدر ہے, آج کون سا محلے کا کونسلر چیئرمین اور چودھری ہے, اور آج وہ حاجی کون سا ہے جو مہمان کو تلاش کر کے پہلے اپنے کارکن اور خود کھلاتا ہے بعد میں کھاتا ہے. ہمارے یہاں تو اللہ کے نام پر بھی اگر کچھ چلتا ہے, گھر والے خبر کرتے ہیں کہ دیکھو وہ کل جو تم گوشت لائے تھے وہ اس میں تو بدبو پیدا ہو گئی, اس نے کہا کسی طالب علم کو دے دو. جو چیز سڑ جائے وہ اللہ نام پہ جو اچھی ہو وہ یاروں کی, اللہ نام پہ دیں گے تو پھٹا پرانا کپڑا نہ جان کے جہیز میں رکھ کے دکھا. اگر ایسا ہی دینے والا ہے تو ادھر رکھ کے دکھا. یا پھر چل امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار آ لیا ہے. آپ کو پتا چلا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال مسلسل بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئی. فرمایا جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دینا, کفن کا انتظام میں نے کر رکھا ہے. اچھی طرح میری بیٹی کو غسل دینا, اچھی طرح میری بچی کو غسل دینا. اس نے اسلام ایمان کے لیے بڑے دکھ اٹھائے ہیں, بڑی تکلیف برداشت کی ہے. اطلاع دی گئی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پرانی سی چادر لے کر تشریف لائے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے اور نوری نظر یہ ایک چادر میں اپنے تجھ پہ کفن ڈالتا ہوں, اور یاد رکھ لینا اس بات کو اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے سوا اور کچھ ہے نہیں. محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے غلاموں نے آپ کے جانکاروں نے اسی طرح سے زندگی گزاری. انہی حضرات کی غلامی کرتے ہوئے ان حضرات نے گزاری.
صاف اعلان ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، جو میرے دوست ہیں، جو ولی ہیں، ان کو کوئی حزن و ملال نہیں، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں۔ الہ العالمین، ہمیں ولیوں کا کیسے پتہ چلے، ہم کلندروں کو کس طرح پہچانے، ہم مرد درویشوں کو کس طرح پہچانے، ہمیں کیسے معلوم ہو سکے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سب سے پہلی بات اولیاء کرام کی نشانی یہ ہے، ان کا سینہ، ان کے زبان، ان کا پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک تمام ولی کا بدن، ولی کا بال بال، ولی کے رگوں سے، ولی کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، میری توحید بڑی ہوگی۔ وہ ولی کائے کا جو میری توحید نہیں سمجھتا، جو مجھے ایک نہیں جانتا، جو میرے ٹکڑے کرتا ہے، فرمایا یاد رکھ، تو میرے ٹکڑے کر جہنم میں تیرے ٹکڑے میں کروں گا۔ آج کی ولایت دیکھ لیں آپ، کئی مرید آپ کو ملیں گے، اور جو ساڈے حضرت صاحب جڑے سن نا، وہ مدینے جا کے نماز پڑھ گئے ہوں گے سن، مدینے جا کے نماز پڑھتے تھے، روٹی یہاں سے رگڑے، پانی یہاں سے ڈھکارے، چھوٹے بوتل شربت دودھ لسی یہاں سے پیے، نماز پڑھنے کے لیے مدینہ تشریف لے جائے۔ ہمیں نہیں اس گڈی کا پتہ بتایا جو ہم بھی دو چار حج کر لیتے۔ مرضی ہے تمہاری، تم نے کبھی قرآن سے نہیں پوچھا کہ مجاہد کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے، اللہ کون ہوا کرتا ہے، اور تم کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جان دینے والے، مر مٹنے والے کون ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے تو ولیوں کی پہچان یہ بنا رکھی ہے، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ یہ سڑکوں پہ بالکل ننگا پھرتا ہو نا، عورت مرد، یہ کون سی ہوئی سرکار ہے؟ فرمایا آمنوا، ولی کی پہلی نشانی، ولی کی پہچان الذین آمنوا، اس کا یقین کامل میری ذات پہ ہو، نفع نقصان کا مالک مجھے سمجھتا ہو، روزی رکھا مجھے مانتا ہو، ذرے ذرے پہ، قطرے قطرے پہ، پتے پتے پہ قبضہ قدرت مانتا ہو۔ خدا بھی خدا ہے، پروردگار عالم بھی بڑا بے نیاز ہے۔ پتہ نہیں کراچی والے بھی بے نیاز مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہو؟ سمندر کے کنارے پر رہتے ہو بابا، کوئی پتہ نہیں۔ انبیاء کرام پر اللہ پاک اپنا کلام، احکام اپنے نازل فرماتے ہیں، لیکن اگر کسی نبی سے ذرہ برابر لفظ ہو، پروردگار عالم 2 منٹ میں دیر کرتے۔ آج تک تم نے کبھی نہ سوچا کہ یہ ساری زندگی برباد کر دی، آخرت کا معاملہ کیسے بنے گا؟ پچھلے ہفتے میں تو لوگ لڑ پڑے میرے ساتھ، ایک جنازے کے لیے مجھے بلا کے لے گئے، نیت کے قریب تھے کہ چاروں طرف سے آواز آئی نیت بتا دینا۔ میں نے کہا یہ 80 سال کے پرانے چیتے کھڑے ہیں، ان کو اب تک جنازے کی نیت نہیں آئی، ساری عمر گزر گئی، جنازے کندھوں پہ اٹھا اٹھا کر وہاں پہنچاتے، جنازے ہاتھوں میں اٹھاتے، قبر میں ڈالتے، آج تک جنازے کی نہیں آئی۔ میں نے کہا اگر چلو نیت میں بتا دوں گا تو درمیان کی دعا میں نے کہا تیرا باپ پڑے گا۔ اب یہ سارا جنازہ میں تمہیں کیسے یاد کراؤں؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام، دعا یہ باتیں تو الگ رہی،
خداوند کریم نے عجیب انداز سے جنازہ رکھی. فرمایا جنازہ ابو بکر صدیق کا کیوں نہ ہو, جنازہ فاروق اعظم کا کیوں نہ ہو, جنازہ عثمان ذی النورین کا کیوں نہ ہو, جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو, جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو, سعد بن وقاص عبد الرحمن بن عوف کا کیوں نہ ہو, جنازہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا کیوں نہ ہو, جنازہ رقیہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو, فاطمۃ الزہرا اور سیدہ زینب کا کیوں نہ ہو, جنازہ عائشہ صدیقہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو, جنازہ حضرت حفصہ اور حضرت جواریہ کا کیوں نہ ہو, ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو, جنازہ امام ابو حنیفہ کا کیوں نہ ہو, جنازہ امام مالک کا کیوں نہ ہو, جنازہ احمد بن حنبل کا کیوں نہ ہو, جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو, جنازہ بہار الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو, مفتی محمود کا کیوں نہ ہو, جنازہ اللہ شاہ بخاری کا کیوں نہ ہو. فرمایا خبردار سبحانک اللہ پڑھ, اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ, سبحانک اللہ پڑھ, درود شریف پڑھ, دعا مانگ کر, سب کچھ ٹھیک ہے. خبردار جنازہ صحابی کا ہو, جنازہ ولی کا ہو, جنازہ ازواج مطہرات کا کیوں نہ ہو, جنازہ بنات رسول کا کیوں نہ ہو, دعا ملتانی کا کیوں نہ ہو, جنازہ مفتی محمود کا کیوں نہ ہو, جنازہ اللہ شاہ بخاری کا کیوں نہ ہو. فرمایا خبردار سبحانک اللہ پڑھ, اللہ اکبر کہہ کے نیت, سبحانک اللہ پڑھ, درود شریف پڑھ, دعا مانگ, اللہ اللہ کر, سب کچھ ٹھیک ہے. خبردار جنازہ صحابی کا ہو, جنازہ ولی کا ہو, جنازہ ازواج مطہرات کا کیوں نہ ہو, جنازہ بنات رسول کا کیوں نہ ہو. خبردار دعا مانگ لے, سبحانک اللہ پڑھ, درود شریف پڑھ اور دعائیں مانگ, مگر خبردار اگر سر کو جھکایا رکو سجدہ نہیں کرنا, ذرہ برابر نہیں جھکنا, کھڑے کھڑے سیدھے کھڑے ہو جاؤ, سیدھے کھڑے رہو بس. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, عالم الغیب تو وہ ہے, وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے تھوڑا سا بھی جھکنا کیا تو یہ لمبے پڑ جایا کریں گے, اس لیے ہمارا فرما دیا کہ خبردار. تو فرمایا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال ہو گئے, وَكَانُوا يَتَّقُونَ, پرہیزگار, تقویٰ, حرام و حلال کی تمیز. اللہ اکبر. مدرسہ عربیہ قاسم العلوم میں پڑھتے تھے, تقریباً 2 برس تک عصر کی نماز کے بعد اکثر و بیشتر اس زمانے کے طالب علم تو اور بھی زیادہ ضرورت مند تھے, ٹکا پیسہ ہمارے پاس کہاں ہوا کرتا تھا, کچھ شادی کی باتیں سننے کے لیے, کچھ چائے کے لیے تقریباً روزانہ ہی جا بیٹھتے تھے. بخاری سے چائے پینے کے لیے ہم لوگ وہاں جا بیٹھتے. کرائے کے مکان سے جنازہ اٹھ گیا. گجرانوالے کے ساتھیوں نے, لاہور کے ساتھیوں نے, بڑے بڑے مریدین نے کئی مرتبہ عرض کیا, شاہ جی ہم پیسے بھرتے ہیں, حج کے لیے چلے جاؤ, ہم پیسے داخل کرتے ہیں, حج کے لیے تشریف لے جاؤ. فرماتے تھے نہ بھائی. کیوں شاہ جی, کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جب بیت اللہ پہ جاؤں گا تو روز رسول پہ بھی جاؤں گا, اور میں جب نانا کے دربار میں حاضر ہوں گا, اگر نانا نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا تو جواب کیا دوں گا؟ وہ لوگ جن کو ایک ہی شوخی میں تم نے کھویا, انہیں آسمان ڈھونڈا تھا ہاتھ چھان کر. نعرہ تکبیر, اسلام, علماء حق. بات کر رہا تھا کہ بخاری نے ہمیشہ دین اور علماء اور علم کی حفاظت کی. شاہ صاحب کو پتا چلا کہ مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے کی بے حرمتی کی. تیسرے دن پہنچ گئے,
اس زمانے میں یہ بات نہیں تھی جو آج کل ہے کہ ہمیں ٹیلی فون کرو، خط لکھو، ہم سے تاریخ مانگو، وقت لو، پھر ہم تشریف لائیں گے، اگر اسٹیشن پہ نہیں ملو گے تو تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ بات کہا تھی۔ بخاری خود پہنچا اور جا کے کلکتے میں جلسہ کیا اور فرمایا لوگوں، مجھ بخاری کی نگاہ دیکھ رہی ہے اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جس عفیف اور جس مقدسہ مائی کے جنازے پہ تم نے لٹھ برسائے، مجھے امید ہے کہ تم نے بغیر نقاب کے تو کیا کبھی با نقاب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ مولانا آزاد پائے کا لیڈر اور عالم تھا، مگر گھر کی اتنی حفاظت کہ کلکتے کا کوئی آدمی نہیں بتا سکتا تھا کہ مولانا آزاد کی بیوی کیسی ہے اور کس رنگ کی ہے اور کتنا قد و قامت ہے، کسی نے برقعے میں بھی نہیں دیکھا۔ یہ تو آج کی بات ہے نا کہ جب تک بیگم کو ساتھ لے کے فٹ پاتھ میں نہ بیٹھو لیڈری چمکتی نہیں۔ توحید-سنت.com پچھلے دنوں ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مولوی لوگ لیڈروں کی بڑی مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو خود لیڈر ہیں، مخالفت کیسے کریں گے؟ کبھی پردے کی بات کرتے ہیں، دیکھو نا جی ٹی وی لگ جاتی ہے پردے میں۔ میں نے کہا بات سن، مردم شماری کرو، جتنے یہ بابو ہیں ان کے گھروں کی تلاشی لو اور ہمارے گھروں کی تلاشی لو، اگر ٹی بی کے مریض کے یہاں زیادہ ملے تو پھر ان کو پردہ کرانا پڑے گا۔ یہ تمہیں بتایا کس نے؟ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی مسلمانوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں حجرے مبارک میں، اس حجرے میں جس کو آج کملی کالی کملی والے نے زینت بنایا ہوا ہے، جس کو آج گنبد خضرا بنایا ہوا ہے، اسی روزے اندر، اسی حجرے کے اندر اماں عائشہ صدیقہ کی زبان ہے، خدا کا قرآن ہے، تلاوت کر رہی ہے۔ آپ باہر تشریف لائے، دیوار میں ذرا سا سوراخ تھا، ذرا ذرا آپ کی آواز آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اس سوراخ کو بند کر دیا، اماں عائشہ صدیقہ کی آواز، قرآن والی آواز کو باہر نہ آنے دیا۔ تو جب تک دو چار گانے نہ سن لیں روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ ابا جان کو اگر پوچھو نا کچھ کھانے وانے کو دل چاہتا ہے؟ نہیں بھائی۔ کچھ چائے وائے، کوئی شربت لسی؟ نہیں بھائی۔ پھر اور کیا طبیعت چاہتی ہے؟ ارے بھائی دو چار گانے اچھے اچھے لے آؤ، میرا روح خوش ہو جائے گا۔ مسلمان اور گانے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ تمہاری اسرائیل نے جو پٹائی کی اس کی وجہ گانے نہیں تو اور کیا ہے؟ ادھر افغانستان میں تم کٹ رہے ہو، ذبح ہو رہے ہو، ادھر فلسطین میں تمہیں ذبح کر دیا گیا، ادھر سری لنکا جیسے ملک بدھ مذہب لوگ کیڑی کا مارنا گناہ سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو وہاں بھی ذبح کر دیا گیا۔ ادھر مسلمان ہندوستان میں کٹ رہا ہے اور چاروں طرف مسلمان کٹ رہے ہیں، مسلمان بہو بیٹیوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم گانے سنتے ہو؟ کب غیرت آئے گی؟ جب مر جاؤ گے پھر۔ اور میں تمہیں صاف کہتا ہوں کیونکہ اجتماعی گناہ ہو رہا ہے، چاروں طرف ہم لوگ ملوث ہو گئے، ناچ میں، گانے میں، رشوت میں، حرام خوری میں، جھوٹ بولنے میں، شرک و بدعت کی لعنت میں، کئی خدا کا عذاب اجتماعی یاد آئے۔ فرمایا سبع لیال و ثمانیۃ ایام، میں نے اپنے نافرمانوں پہ ہوا چلائی، ایسی ہوا چلی زمین میں پٹک پٹک کے مارا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ،
جبریل امین نے چیخ ماری، جگر پھٹ گئے، مر گئے لوگ۔ آج وہی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ نماز کی حالت ہماری صحیح نہیں، روزی کی حالت ہماری صحیح نہیں، زکات کی حالت ہماری صحیح نہیں، پاک دامن زندگی اور پاکیزہ زندگی گزارنا ہم لوگ بھول گئے، اور نام لیتے ہیں ہم ولیوں کا اور پیغمبروں کا کہ مجھے فلاں بخشوائے گا، فلاں بخشوائے گا۔ سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، تیسرے دن کلکتے میں تشریف لائے۔ جس جنازے پہ لکھ پڑے تھے، بخاری کی بیٹی کا جنازہ نہیں، بخاری کی بہن کا جنازہ نہیں، بخاری تشریف لائے، تیسرے دن جلسہ کیا۔ فرمایا لوگوں، تم نے اس عفیفہ کو بے نقاب تو کیا با نقاب بھی نہیں دیکھا ہوگا، سنو تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لکھ برسائے، مجھ بخاری کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ بازار میں تمہاری لاشوں کو کتے گھسیٹ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہفتہ نہیں گزرا، کلکتے کے بازاروں کے اندر لاشیں اٹی پڑی تھی، فساد ہوا، ہندو مسلم مارے گئے لوگ۔ اللہ والوں کی توہین۔ صوبہ بہار میں مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سبقید رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے تو کسی ظالم نے پگڑی اتار کر پیروں کے نیچے مل کے جلا دی۔ بخاری نے امرتسر میں جلسہ کیا تو اسٹیج پہ ننگے سر تشریف لائے، لوگوں نے یوں دیکھا، فرمایا ہاں ہاں سمجھتا ہوں، نظروں سے کہہ رہے ہو نا کہ ننگے سر کیوں آیا، تمہارے لگے جب مدنی کا سر تم نے ننگا کر دیا، بخاری کون ہے پگڑی اوڑھنے والا؟ ایسے ایسے لوگ پیدا کیے اور اس طرح سے علماء کی اور علم دین کی حفاظت کی جیسا کہ کرنی چاہیے تھی، اور ان تمام بزرگوں نے کی۔ حضرت لاہوری سبقید رحمت اللہ علیہ، اللہ غنی رب ذوالجلال کی قسم، اب بھی گیا تھا میں قبر پہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک بیٹھا رہا، بھئی اپنے اپنے ضمیر کی بات ہے، مجھے تو اب بھی ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ دنیا کے کسی عطر میں خوشبو نہیں۔ جو لوگ اللہ کی توحید کے لیے مار کھائے، نبی کی ختم نبوت کے لیے مار کھائے، ان سے بڑا کلندر کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا مجاہد کون ہو سکتا ہے؟ لاہور میں تقریر کرتے ہوئے فرما دیا کہ لوگوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنے والا دندنا رہا ہے، کون ہے تم میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا محافظ بنے؟ مولوی موجود تھے، حاجی موجود تھے، چودھری موجود تھے، غازی علم الدین درخان کا بیٹا سن رہا ہے، فرمایا آج حضور کے دشمن کو جو قتل پہنچائے گا میں ضامن ہوں اس کی شفاعت کا۔ غازی علم الدین کی منگنی ہو چکی تھی، شادی بالکل تیار تھی، گھر گیا، اماں نے بیٹا چھرا تیار کر رہا ہے، ماں ڈر گئی، کہنے لگی بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بس کچھ کام پڑ گیا ہے، چھرا تیز کر رہا ہے۔ پوچھنے لگی بڑا چپ چاپتا ہے، کسی نے تجھے کچھ کہا ہے کہ نہیں؟ کسی نے مارا کہ نہیں؟ تو تجھ سے لڑ پڑا کہ نہیں؟ پھر کیا بات ہے؟ تجھے تو ہسمکھ رہنا چاہیے، تیری شادی 2-4 دن میں ہونے والی ہے، تیری شادی قریب ہے۔ غازی علم الدین یوں اماں کی طرف نظر اٹھاتا ہے، اماں معافی چاہتا ہوں، شادی ملتوی کر دی میں نے شادی ملتوی کر دی۔ کہنے لگی اماں کیا بات ہے؟ کہتا اب تو جنت میں جا کے شادی کروں گا۔ اور اس کے بعد جاتا ہے، اماں سے معافی مانگ کے جاتا ہے، اجازت مانگ کے جاتا ہے، کہنے لگا بتانا کسی کو نہیں۔ وہ اماں بھی کیسی ہوگی جس نے نبی کے دشمن کو مارنے کی اجازت دی؟ کہنے لگی بیٹا جا، اللہ تیری بھی قربانی قبول کرے، اور دیکھنا بیٹا میرے لیے بھی دعا کر دینا۔ گیا ہے نارکلی میں، راجپال کو چھرا مارا، قتل کر دیا، خود ہی پیش ہو گیا، میاں والی جیل میں رہتا ہے،
مولانا قاضی احسان احمد شجابادی سبقت رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے کہ جب میں ملاقات کے لیے گیا کہ سپرڈنٹ جیل مجھے کہنے لگا کہ جب سے یہ تمہارا علم الدین قیدی آیا ہے میں رات کو دیکھتا ہوں اس کی کوٹڑی سے لے کر آسمان تک نور کی ایک لائٹ ہوتی ہے. نعرہ تکبیر. اور حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، ہم تجھے چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑی ترش روئی سے جواب دیا قاضی صاحب آپ نے کسی نے آپ کو کہا ہے؟ کہا نہیں ہماری کوشش ہے، اور بلکہ وکیل بمبئی سے لایا گیا تھا جناب محمد علی جینا کو اس وقت. انہوں نے کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے چھوڑا میں لوں گا. کہنے لگا ساری عمر گناہ کیے ایک ہی تو نیکی کی ہے اس کا انکار کر دوں؟ میں انکار کیسے کر دوں؟ اور قاضی صاحب سے پوچھنے پہ کہنے لگا صاحب مجھے چھڑانے کی ضرورت نہیں، میں نہیں چھوٹتا، اور مجھے چھوٹنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ پچھلی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجھے روزانہ دیدار ہوتا ہے. تو جو لوگ علم الدین کی زندگی سے سبق نہیں لے سکتے وہ کیا کریں گے؟ بالآخر پھانسی چڑھ گیا، پرواہ نہ کی. مکان کا جھگڑا نہیں، دکان کا جھگڑا نہیں، جائیداد کا جھگڑا نہیں، قرب قبیلے اور برادریوں کا جھگڑا نہیں، لیڈری کا جھگڑا نہیں. جھگڑا اگر علم الدین نے اپنے دل میں محسوس کیا تو وہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیا. اور یہ ایسے ہی لوگ تھے، ایسے لوگ ہی پیدا کیا کرتے تھے. اور رحمت اللہ علیہ کو برف کی سلی پہ لٹایا ہوا سن 53 کی تحریک میں افسر کہنے لگے تمہارے بڑھاپے پہ ہمیں ترس آتا ہے، تمہاری کمزوری پہ ہمیں ترس آتا ہے، ختم نبوت کا نعرہ چھوڑ دو، ختم نبوت کا عقیدہ چھوڑ دو. حضرت لاہوری نے جواب دے دیا جان جا سکتی ہے، جان جانے کے لیے ہے، آج بھی جائے گی کل بھی جائے گی، تو اس لیے دین لائی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. دنیا کے لیے تکلیف دنیا اٹھاوے گی، ہمارا مطلب کچھ اور ہے. دین لائی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑا لو کدی پنجرے شیر ہوندے. کئی لوگ آپ کو ملیں گے نا، وہ دیکھو جی یہ جو بندی مولوی روز پڑے جاندے آج وہ پڑا گیا آج وہ سانو کوئی نہیں پڑتا. بولے تینوں کھیر چٹ انہوں پڑھ کے کرے گا کی کوئی؟ اتنے کوئی حلوہ پکا پہ ہے. ان لوگوں کا مزاج ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سمندری کشتی میں سفر کر رہے ہیں حج کے لیے. رمضان مبارک کا چاند نظر آنے والا ہے. تمام لوگ کہنے لگے اس مرتبہ قرآن کریم کون سنائے گا، پورا مہینہ سمندر میں خرچ ہوگا. مولانا نے ایک مرتبہ سپارہ دیکھا، مغرب کے بعد فرمانے لگے آ جاؤ آج 1.25 سپارہ میں سناؤں گا. 1.25 سپارہ روزانہ یاد کر کے کشتی کے اندر تراویحوں میں سنایا کرتے تھے. کسی دن کسی دوست نے پوچھا کہ حضرت جی حافظ تو سارا دن رکھتے ہیں دور کرتے ہیں، شام کو اگر کوئی دعوت کرے کھانے کی نہ بھائی میں تو تراویحوں کے بعد کھایا کرتا ہوں، اور آپ تو اچھے بھلے کھاتے بھی ہیں سارا دن سوتے بھی ہیں، کس وقت یاد کیا کرتے ہو؟ فرمانے لگے جب میں کھڑا کام کرتا ہوں ایسا معلوم ہوتا میرے سامنے تو ورقے پر رکھتا رہتا ہے. 24 دن میں خدا کا قرآن یاد کر. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سرگوجے والے خود فرماتے تھے ایک دن مجھے کہ میں نے 35 دن میں قرآن یاد کر لیا. امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، 7 دن میں قرآن یاد کر لیا. 7 دن میں ہم قرآن پڑھنا اگر شروع بھی کر دیں تو کم سے کم 10-15 سال تو ویسے خرچ ہو جاتے ہیں.
کیوں؟ قرآن اللہ کا نور ہے، ہمارے پیٹ اور دل میں آگے سود کی، حرام کی ظلمت بھری ہوئی ہے، نور کو ٹھکانا بھی ملے کہیں؟ پانی تو نالی سے جب گزرے گا جب نالی صاف ہوگی، اور زبان گندی، دل گندا، آنکھ گندی، دماغ گندا، ہاتھ پاؤں گندے، کا قرآن ہمارے جسموں میں آئے کیسے، ہمارے گھروں میں آئے کیسے؟ بس ایک ڈھنگ بنا رکھا ہے، جب کوئی مر جائے بولے صاحب ذرا ایک ختم قرآن کا پڑھ دینا۔ میرے سے کئی مرتبہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ارے میں کیوں نہ کروں؟ دادی مرے تیری اور ساری رات قرآن پڑھتا ہوا رو میں کیوں؟ تیرے باپ کا نوکر ہوں یا تیرے دادا کا نوکر ہوں؟ کوئی مکان دادی صاحبہ ہمیں الاٹ کر کے گئی ہے، پوتا پڑھے، بھتیجا پڑھے، بہنجا پڑھے، بیٹا پڑھے، بیٹی پڑھے، داماد پڑھے، کس نے کہا تھا دادی اماں کو کہ سارے خاندان کو ایم اے پڑھانا، بی اے پڑھانا، ایف اے پڑھانا، میٹرک پڑھانا اور تمام دنیا بھر کے معاملات سکھانا، قرآن کی آیت نہ سکھانا؟ یہ دادی کو تعلیم کس نے دی تھی؟ آج قرآن ادھار سے مانگتے پھرتے ہو، اور پھر جن سے قرآن پڑھواتے ہو مچھوں پہ ہاتھ پھیر کے بڑی مولویوں کا بیڑا گرک ہو گیا۔ جنازے ان سے، نکاح ان سے، قرآن ان سے، ابھی ایک ختم اور کر دینا، انشاءاللہ 100 روپے آپ کو اور دے دیں گے ہم۔ یہ سے وہ لوگ جنہوں نے لوگ خدمت کی، اور ذہن اور دماغ دیکھو۔ مولانا شمس الحق افغانی دامت برکاتہم نے ایک رسالے میں مضمون لکھا ہے جس میں ایک اللہ والے کا نام لکھا ہے کہ 3 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا تھا، 3 روز میں سارا قرآن۔ مولانا فخر الدین زرابی دلی میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، بخاری شریف زبان نہیں آتی۔ کشمیر میں بابا مسکاتی کے نام سے ایک بابا ہوا کرتا تھا، پوری مسکات شریف زبان نہیں آتی۔ آج کلمہ نہیں آتا، 71 کا کلمہ یاد ہے؟ جب ہوا تھا نا مقابلہ، اپا مجاہد بنے تھے، یا خان کی صدارت تھی، ہندوستان سے مقابلہ ہوا، لوگ لا الہ الا اللہ، پتہ نہیں کیا ایمان سے میں نے اپنے کانوں سے سنبھالا، میں نے اسی وقت اپنی والدہ سے کہا، میں نے راما میرا غلط ہو گیا۔ کہنے لگی کیوں؟ میں کہ صدر کو کلمہ نہیں آتا تو بس معاملہ ختم ہو گیا۔ تم کلمہ نہ سیکھیو اور جنت کے اندر ٹھوک کے تمہیں ہم آئیں گے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ایمان کی دولت، توحید کی دولت، پرہیزگاری کی دولت یہ اولیاء کرام کا شعار ہے، ان کی پہچان ہے۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ پاک فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دے، ان کو خبر دے دے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی۔ اور فرمایا یہ بات نہیں آج میں راضی ہو گیا کل کو ناراض ہو جاؤں، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی سب سے کامیابی کا بڑا۔ مولانا حسین احمد مدنی، حضرت شیخ الہند، مولانا آزاد، مولانا حفظ الرحمان، یہ ایک مستقل طائفہ تھا، یہ ایک گروہ تھا۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ تم اور ہم خود تو کیا لڑیں گے، جنہوں نے کفر کے مقابلے میں جہاد کیا ان کو اچھا بھی نہیں کہتے۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، بتاؤ ایک مسلمان بھی اگر مارا، ایک مسلمان نہیں مارا، پنجاب کا دورہ کیا، پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت ہے، مسجدوں میں خنزیروں کو ذبح کر کے ہندو اور سکھ پھینک دیتے تھے۔
صاحب نے خود لکھا کہ میں نے جستجو کی، خود میں نے جاسوسی کی دیکھنے کے لیے بے شمار مسجدوں میں سور ملے۔ وہ دلی کا شہزادہ، وہ شاہ ولی اللہ کا پوتا، وہ شاہ عبد العزیز کا بھتیجا، اور دلی سے چلتا ہے، اکبر کی گود میں کھیلنے والا، بی بی چھکوں کے دوپٹے سے کھیلنے والا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے نور نظر بن کے پلنے والا، خدا کی قسم مراٹھوں سے ٹکرایا، سکھوں سے ٹکرایا، ہندوؤں سے ٹکرایا، ڈوگروں سے ٹکرایا، اور بالآخر بالا کوٹ کی پہاڑ کی چوٹیوں پہ جا کر جام شہادت نوش کر کے جنت میں جا کر ہو گیا۔ تکبیر۔ تمہیں مجاہدین کی قدر کیا کرو، بس اعتراضات کرنے ہیں۔ یہ لوگ عاشق نہیں تھی۔ اب یہ بات آگے چل نکلے گی، اگر میں پوچھ لوں کہ اس چاروں طرف مسلمان کٹ رہے ہیں، عاشقان رسول میں سے کتنے گئے ہیں وہاں لڑنے کے لیے؟ کتنے گئے افغانستان، کتنے گئے فلسطین؟ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مزاج دیکھو، حالات دیکھو، عمل دیکھو، کردار دیکھو، ان کی زندگی کو نمونہ بناؤ، ان کے خصائل و شمائل کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ۔ کسی موڑ پہ کوئی صحابی بھی پیچھے رہنے کو تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جنگ شروع ہے، جہاد شروع ہے، ایک آدمی آتا ہے، اس کی جھولی میں انگور ہیں، منہ میں بھی ہے، ہاتھ میں بھی ہیں، اور قریب آ کے کہنے لگا یہ کائے کی لڑائی ہے؟ حضور نے فرمایا کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ کہنے لگا اسلام کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ ہے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح، کیسا بھی کوئی بھی قطر نبی نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہنے لگا اگر اس جنگ میں کوئی مارا جائے تو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اتنا بڑا یقین تھا اس نوجوان کا، لوگوں کی کھجوریں یا انگور نیچے پھینک دیے، ہاتھ سے بھی پھینک دیے، چلو جو منہ میں تھا وہ تو چبا کر حلق میں اتار لیتا۔ یوں لکھا علماء نے اپنے حلق میں انگلی دے کر وہ بھی نکال دیے۔ کہنے لگا جب نبی سے پوچھ لیا اب ایک سیکنڈ دیر لگانا بھی غلطی ہوگی۔ اس کا نام ہے یقین۔ آگے بڑھا اور علماء نے لکھا ہے کہ کفار کی صف میں جا کے گھس گیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ صحابہ کرام پھر دعائیں بھی نرالی۔ ہم تو دعا مانگیں گے نا کہ یا اللہ فلاں فرسٹ لیڈی سے میری شادی ہو جائے، یا اللہ فلاں جگہ نوکری مل جائے، یا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، یا اللہ اور نہیں کچھ ایک کار کو دے ہی دے۔ ہماری تو یہ دعائیں ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو دیوانے دو بیٹھے ہیں، ایک کہنے لگا میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہیو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، دعا کرتا الہی کل کو فار سے مقابلہ ہوگا، کل کو فار سے مقابلہ ہوگا، میں کئی کافروں کو قتل کر ڈالوں اور اس کے بعد وہ مجھ پر چوٹ پڑے، پھر میرے ٹکڑے کر دے، پھر میری زبان کاٹ لے، پھر میرا ناک کاٹ لے، پھر تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو تو پوچھ عبداللہ کیا لایا دنیا سے؟ میں عرض کروں الہی اور میرے پلے کچھ نہیں، تیری راہ میں زبان بھی کٹا کے آؤ۔ دعا ایسی مانگا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا اگلے دن یوں ہی ہوا، جو کچھ مانگا تھا وہی ہوا۔ ارے یہ تو مرد تھے اس زمانے کی، تو عورتوں نے کمال کر دیا۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی حضرت اکرمہ شہید ہو گئے، ام حکیم بیوہ ہو گئی۔ میدان جہاد میں زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہے، مرہم پٹی کے لیے آئی ہے، بہادر گھرانے کی مائی ہے۔ مالک خالد بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہے، کہنے لگا ام حکیم میری ساتھ شادی کر لے۔
ام حکیم کہنے لگی بازار بڑا گرم ہے، میدان بڑا گرم ہے، قتل و قتال ہو رہا ہے، خون کی ندیاں بہ رہی ہے، تو شادی کی باتیں کرتا ہے۔ صحابی کہنے لگا میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کل اسی میدان میں میرا مکمل شہادت کا پروگرام ہے، کل میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور اس کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ کل اگر شہید ہونا ہی ہے تو مجھے خواہ بیوہ بنانا ہے، جاؤ شہید ہو جاؤ۔ کہنے لگی اگر یہ پختہ ارادہ ہے، پختہ پروگرام ہے، پھر میں نکاح کے لیے ابھی تیار ہوں۔ کسی نے پوچھا ام حکیم کل اکرمہ شہید ہوئے تھے، تو بیوہ بنی تھی، آج یہ خالد بن سعید شہید ہو جائے تو پھر بیوہ بنے گی، تجھے بار بار بیوہ بننے کی کیا عادت پڑ گئی ہے؟ کہنے لگی نہیں نہیں، میرے دماغ میں اور بات آ گئی، اور وہ یہ کل قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ہے رابطہ ان سے ہے، اس تعلق پہ اکثر غرور آ گیا، واسطہ ان سے ہے، رابطہ ان سے ہے، اس تعلق پہ اکثر غرور آ گیا، ان کی ذات مقدس قربان میں جن سے دل کے اندھیروں میں نور آ گیا، میں نے چاہا تھا ایک سجدہ بے قرار ماورائے مکان و سرے لا مکان، میں نے چاہا تھا ایک سجدہ بے قرار ماورائے مکان و سرے لا مکان، دل میں آیا ہی تھا یہ ہے ممکن کہاں، سامنے